100 شہید کا ثواب کس کے لیے؟ جس سے رشتہ داری ہے. توجہ سے سنیے، کس سے؟ جس سے رشتہ داری ہے. کون سی رشتہ داری؟ کون سی رشتہ داری؟ چچا چچیرا بھائی، ماموں ممیرا بھائی، پھوپھا پھپھیرا بھائی، یہ رشتوں کو ادا کرنے جائے تو اتنا ثواب. کیا سن رہے ہو عزیزو؟ ان رشتوں کو ادا کرنے جاؤ تو اتنا ثواب. اب کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ملنے جائے تو کیا ثواب؟ امام کہتے ہیں جہاں نگاہ اٹھی ماں باپ کے چہرے پہ پہنچی تو جیسے سوکھے درخت سے پتے چیرتے ہیں ہوا چلنے پر، اس طریقے سے جب تک تمہاری نگاہیں ماں باپ پر ہوگی بدن سے گناہ گرتے رہیں گے. صرف نگاہ کا میں نے ثواب بتایا عزیزو، خدمت کا نہیں. کس کا ثواب؟ صرف نگاہ کا، خدمت کا نہیں بتایا. خدمت کا ثواب نہیں بتایا، صرف نگاہ کا ثواب. امام کہتے ہیں اگر وہ پلٹ کر دیکھ کر مسکرا دیں تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائے گی. اگر وہ دعا دے دیں تو رد نہیں ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی. کون دعا دے دیں؟ ماں باپ دعا دے دیں. اب سنو گے عزیزو، جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، خدایا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ ملک نازل ہوا، موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، نبی موسیٰ یہ بتائیے صرف نام بتاؤں یا آپ چاہیں گے اس سے ملاقات کرنا؟ جناب موسیٰ نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، میں ابھی اسی سے مل لوں جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. کہا سنو، آپ لباس بدلیں اور میرے ساتھ چلیں، جہاں میں نشان بتاؤں گا وہاں جانا ہوگا، لیکن اپنا تعارف اس وقت تک نہیں کرانا جب تک کہ راز پتہ نہ چل جائے. کیا کہا؟ جب تک کہ راز پتہ نہ چل جائے. کہا ٹھیک. ادھر جناب موسیٰ نکلے، اسی اشاروں کے ساتھ پہنچے کہاں؟ ایک کسائی قصاب کے یہاں، کسائی کے یہاں پہنچے. کہا یہ پڑوسی ہوگا؟ شاید جناب موسیٰ کا ذہن کہہ رہا ہو کوئی عالم ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی محقق ہوگا، کوئی دانشور ہوگا، فلاں ہوگا. کسائی کو دیکھا، تعجب سے کہنے لگے یہ پڑوسی. آگے بڑھے، سلام علیک کیا، سامان کا مطالبہ کیا. جب لباس بدلا دیکھا، پرایا شہر میں دیکھا تو سوال پوچھا اس شہر میں نئے ہو تو جناب موسیٰ نہیں بتا سکتے کہ کون ہے، کیا تعارف ہے. جناب موسیٰ نے کہا تیرے دکان پر محل پر آیا ہوں، پہلی بار آیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تو آپ مہمان بن جائیے گا. اپنی دکان سے اترا، کہا میرے گھر چلیے، آج میرے یہاں قیام کیجئے گا، اس لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کوئی مہمان کی میں خدمت کر لے جاؤں. تو کہا ٹھیک ہے چلو. اترنے کے بعد دکان بند کیا، جناب موسیٰ کو لے کر بیت الشرف گئے. جناب موسیٰ سے کہا آپ صحن خانہ میں تشریف فرمائیں. جناب موسیٰ کلیم خدا بیٹھ گئے. وہ گیا، ایک بڑا سا گہوارہ جھولا جیسا تھا، وہاں سے کسی کو اٹھایا، اس کے اپنے ہاتھوں سے اسے منہ دھلایا، بال جمایا، ہاتھوں سے غذا دی، اس کے بعد لٹا دیا. جب لٹا رہا تھا تو وہ کچھ کہہ رہی تھی تو ایک مرتبہ واپس آیا کہ موسیٰ نبی
جا آ کر کہتا ہے بھائی مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ یہ میرے روز کا دستور ہے، میں دکان سے جب بھی آتا ہوں، تجارت کر کے آتا ہوں، قصبے محاذ سے آتا ہوں، تو یہاں میں آ کر پہلے خدمت کرتا ہوں، بعد میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ وہ کون ہے تم اتنی خدمت کر رہے ہو؟ کہا وہ میری ماں ہے جو اپاہج ہے، اپنے سے کام نہیں کر سکتی، میں نے اسے منہ دھلایا، اپنے ہاتھوں سے غذا کھلایا اور اس کے بالوں کو سنوار دیا اور اس کو گہوارے میں لٹا دیا۔ کہا اچھا تیری ماں تیرے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جب لٹا رہا تھا تو میری ماں کہہ رہی تھی تیرا شمار اس دور کے نبی کے ساتھ خدا کرے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا میں موسیٰ نبی ہوں اور جنت میں تو میرا پڑوسی ہے۔ تو پتہ چلا جنت کے لیے عبادت شرط نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ ماں کی دعا یہ بھی یاد رکھیں، جو آپ نے یا علی کہا یہ بھی ماں ہی کی دعا ہے جو ہمارے دہن سے یا علی ادا ہوا۔ کہتے ہیں علی پہلا رشتہ نگاہوں کا اگر اٹھا کر دیکھ لو اتنا ثواب، اور کیا رشتہ جوڑا، کیسے آل محمد نے ہر ایک کے لیے رکھا۔ امام کہتے ہیں یاد رکھنا ماں باپ کے سامنے جانا تو کبھی سینہ سپر ہو نہ جانا، شانے جھکا کر جانا، سر جھکا کر جانا، اور جہاں وہ بیٹھے ان کے برابر نہ بیٹھنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھنا۔ کیوں؟ کہا یہ تمہیں دنیا میں لانے والے ہیں، تمہاری تربیت کرنے والے ہیں۔ ابھی تو جملہ سنو گے کہ پیروں کے پاس بیٹھنا، آواز بلند نہ کرنا، باپ کے سامنے آواز بلند نہ کرنا۔ آدمی کبھی کبھی منہ تو بند کر لیتا ہے لیکن ہاتھ سے اشارے کر دیتا ہے، ہاتھ سے اشارے کر دیتا ہے، لیکن اشارے الفاظ میں نہیں آتے، اشارے الفاظ میں نہیں آتے۔ اس کے لیے اشاروں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں کلام بھی یعنی اقوال بھی افعال کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کلمہ اف۔ علماء کہتے ہیں اس سے کم تر کوئی لفظ نہیں ہے۔ اف وہ آواز، وہ کیفیت جہاں مزاج بدلے تو لوگ زبان سے کہتے ہیں اف اب کیا ہوگا، تو امام نہیں، نبی نہیں، خدا کہہ رہے ہیں لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ تو اب جملہ کہو جس خدا کو کلمہ اف پسند نہیں ہے، جس خدا کو کلمہ اف پسند نہیں ہے، اگر کوئی بیٹا اطاعت نہ کرے تو خدا کو کیسے پسند ہوگا؟ جہاں اللہ کلمہ اف پسند نہیں کرتا وہاں حرکتیں برداشت نہیں کرتا۔ میرے ساتھ رہنا عزیزو، جہاں اللہ کلمہ اف برداشت نہیں کرتا، ماں باپ کے سلسلے میں کلمہ اف برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، حرکتیں کیسے برداشت کرے گا؟ اور آل محمد کہتے ہیں ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے،
ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اب یہ نہ سمجھو کہ ہم یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں. ماں باپ جب روک دیں تو ہر چیز سے رکنا، واجبات کو چھوڑ کر. اور ماں باپ کو کتنی عظمت دی قرآن نے، معلوم ہے عزیزو، شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا. کلمہ رب خدا نے اپنے لیے استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین، رب کا استعمال کیا. وہی کلمہ رب ماں باپ کے اس لیے استعمال کیا، رب ارحمہما. کلمہ رب رکھا لیکن وہ معنی خدا میں، خدا کے لیے معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، لیکن رکھا کلمہ رب کو رکھا. اس کے بعد کس انداز سے رکھا کہ سنو، اگر تم ماں باپ کو ناراض کر کے عبادت کرو گے تو عبادت زمین سے تو اٹھے گی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر ملائکہ عبادت کو لیں گے اور عبادت کرنے والے عابد کے منہ پر ماریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ جس سے خدا نہیں، جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں، اس سے خدا کیسے راضی ہوگا؟ جس سے خدا ماں باپ راضی نہیں، اس سے خدا کیسے راضی ہوگا؟ شریعت میں دو حکم ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب. واجب اللہ کی طرف سے، مستحب اللہ کی طرف سے. نمازی واجب نماز نہیں مستحب نماز پڑھ رہا ہو تو اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ خدا کی اطاعت کر رہا ہے، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر عمل ہو رہا ہے. عبادت یعنی بندہ معبود کی بارگاہ میں حاضر ہے، مخلوق خالق کے حضور حاضر ہے نا عزیزو، اس میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے. لیکن امام کہتے ہیں اگر ماں باپ آواز دے، اگر ماں باپ آواز دے تو مستحب عبادت چند شرائط کے ساتھ توڑنے کا حکم ہے. اگر ماں باپ آواز دیں تو اب سمجھ میں آیا عزیزو، جب اگر ماں باپ آواز دیتے ہیں تو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا بھی اجازت دیتا ہے میری عبادت چھوڑ، اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہے. جس شریعت کا یہ مزاج ہو کہ جہاں عبادتیں چھوڑ کر ماں باپ کی آواز پر لبیک کہو، تو پھر اگر ماں باپ حکم دیں اولاد نافرمانی کر کے چاہے کوئی کام کرے، قرآن پڑھو، روزہ رکھ لو، یہ سب کچھ بیکار ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے بلایا، تم پر ضروری ہے آواز دو، لبیک کہو چند شرائط کے ساتھ. پہنچ جاؤ ماں باپ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں انہوں نے بچپن سے پالا ہے، اپنا سکون کھو کر تمہیں پالا ہے نا میرے ساتھ عزیزو. یہاں تک بھائی کو رکھا، کون سا رشتہ بنایا؟ کیا عظیم رشتہ بنایا. کہ بھائی کا رشتہ ایسا کہ کوئی لفظ استعمال نہ کروں، کوئی فضیلت، کوئی تاریخ، کوئی روایت نہ بیان کروں، بس اتنا کہہ دوں اگر بھائی کی عظمت سمجھنا ہو تو اس بات کو سمجھیں عزیزو. کیا آپ یہ بتائیے کسی انسان سے کب مطالبہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز کب مانگی جاتی ہے؟ کب تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے؟ کہتے جب خوشی کے عالم میں ہو تو موقع دیکھ لیا جاتا ہے، تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے اور خواہش ظاہر کی جاتی ہے. لیکن اگر کیفیت بدلی ہو تو مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود مطالبہ ہو تو اس عالم میں کیسا مطالبہ ہوگا؟ کہتے دل کی تمنا تھی اس لیے
ایسے عالم میں بھی اظہار کر دیا ہے نا میرے ساتھ عزیزو. تکلیف میں بھی تمنا کا اظہار کرنا اس کی شدت کی علامت ہے. تو اب ہم سے بھائی کے بارے میں کچھ فضائل نہ سنیے، بس اتنا سن لیں، جب سب زخموں کے بعد سر عباس آغوش حسین میں تھا، حسین نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا عباس آج تک سید کہا، مولا کہا، آقا کہا، آج بھائی کہہ کے پکار دے. بھائی کی عظمت سمجھ میں آئی. عباس بھائی کہہ کے پکار دے. تو حسین کو عباس سے کیا تمنا تھی کہ کوئی بھائی کہہ دے. تو اگر کوئی آج اپنے بھائی کو بھائی نہ تسلیم کرے تو کیا ہم حق رکھتے ہیں کہ حسین کی تمنا جو تھی کہ بھائی کی صدا بلند ہو، ہم نے اپنے بھائی کو بھائی پکارا. دوسرا رشتہ بہن کا رشتہ. عزیزو رشتوں کو سمجھیں تاکہ آج جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھیں. ٹکڑوں میں باتیں بیان کر رہا ہوں. بھائی بہن کا رشتہ کتنا عظیم ہے. میں اور زیادہ فضیلتیں روایتیں نہیں بیان کروں گا، بس ایک جملہ کہہ دوں. شہزادی زینب کے عقد کے بعد کچھ روز کے بعد سید اولیاء امیر المومنین نے جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ، جا کر میری بیٹی زینب کو لے آؤ. ادھر سے جناب فضہ گئی. کیوں؟ دستور تھا ماں جاتی اپنی بیٹی کو لے آتی. جناب فضہ جب پہنچی تو کیا دیکھا؟ صحن خانے عبداللہ میں زینب ٹہل رہی ہیں، زارو خطار رو رہی ہیں، پریشان حال ہے. جناب فضہ آگے بڑھی، آواز دے کر کہا بی بی. تو جیسا ہی دیکھا بکت بکاء شدیدہ، شہزادی چیخ مار کر دہاڑے مار کر رونے لگیں. جناب فضہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. تو جناب فضہ نے جناب زینب نے جناب فضہ کو کچھ جواب نہ دیا، بس اتنا پوچھا فضہ تیری آمد پر مجھے افسوس نہیں نہ کوئی خوشی ہے، بس اتنا بتاؤ کہ 2-4 دن گزر گئے میرا حسین مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا. اب اندازہ لگائیں عزیزو، ایک بہن کو بھائی کا دیدار کرنا کتنا عظیم ہے. اگر سمجھنا ہو تو زینب و حسین میں دیکھ لیں. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 علی